تیزی سے اپنا سفر طے کر رہی تھی اور یونیورسٹی کے شعبۂ فلسفی کے لڑکے اور لڑکیاں خوش گپیوں میں مصروف ہونے کے ساتھ ساتھ باہر کے حسین و جمیل مناظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ٹرین کے ہال میں بیٹھ کر ہر کوئی ہیپی نیو ایئر کے موقع پر ہونے والے اپنے اپنے ملکوں کی تقریبات، ہلا گلا، آتش بازی، ناچ گانا، گاڑیاں سڑکوں کے درمیان کھڑی کر کے ٹریفک جام کرنا، سائلنسر کے بغیر موٹر سائیکل کے شور شرابہ، یہ کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے ملک میں ہی تو ہوتا ہے، پاکستان میں وغیرہ جیسی ثقافت کو بیان کر رہے تھے وہ اسٹوڈنٹس۔ اچانک یونیورسٹی کے پروفیسر رابرٹ گیم نے کھڑے ہو کر تالی بجائی اور مسکرا کر ایک سوال پوچھا، سب سے متوجہ کرنے کے لیے سب سے ایک سوال یہ پوچھا کہ کیا یہ ہیپی نیو ایئر آپ کا ہے یا اس زمین کا ہیپی نیو ایئر؟ یعنی آپ کا سال مکمل ہوا ہے یا زمین کا؟ کیا اس حرکت پر آپ مبارک کے مستحق ہیں یا زمین مبارک کے مستحق ہے؟ سوال نے ایک دفعہ سب اسٹوڈنٹس کے ذہنوں کو گھما دیا اور سب تعجب کے ساتھ پروفیسر کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک دفعہ سکوت طاری ہو گئی۔ پروفیسر نے اسٹوڈنٹس کے مبہوت چہروں کا مطالعہ کیا اور کہا کہ اگر دیکھا جائے تو یہ زمین ہے جو اپنے مرکز کے گرد جب 365 دنوں میں ایک چکر مکمل کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ایک نیا سال شروع ہو گیا۔ بس یہ تو زمین کا ہیپی نیو ایئر ہوا، نہ کہ میرا ہو یا تمہارا۔ اب سب کو تھوڑی تھوڑی بات سمجھ آنے لگی۔ مائیکل نے سوال کیا، تو سر پھر ہم کب ہیپی نیو ایئر منا سکتے ہیں؟ پروفیسر رابرٹ نے کہا، جب ہم بھی اپنے مرکز حقیقی شمس یعنی کتاب مقدس کے ارد گرد پورا چکر لگائیں گے تو بس ہم سب کا بھی ہیپی نیو ایئر ہو جائے گا۔ پروفیسر نے زور دے کر کہا، اگر میں 50 سال کا ہوں تو گویا 50 مرتبہ زمین نے سورج کے گرد چکر لگایا ہوگا، تب میں ہوا 50 سال کا۔ لیکن اگر میں نے ان 50 سالوں میں علم اور شعور کے 50 قدم بھی نہ اٹھائے تو پھر گویا میں 50 سال کا ایک بچہ ہوا، کیونکہ وہی بچوں والی سوچ اور توقعات کا مالک ہوں۔ بڑا ہونا ایک حرکت کی وجہ سے، نہ کہ زمین کی حرکت کی وجہ سے۔ میں ایک بچہ ہوں، ٹھیک ہے؟ پروفیسر رابرٹ کی بات سن کر سب لڑکے اور لڑکیوں نے خوشی سے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ اسٹوڈنٹس کو خوش ہوتا دیکھ کر پروفیسر نے اپنی بات کو آگے بڑھایا اور کہا کہ زمین کی حرکت، زمین کا مدار اور مرکز اور اس کا راستہ زمین کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن انسان کی حرکت، اس حرکت کی کیفیت، اپنے مرکز اور مدار کا انتخاب خود ہمارے اپنے اختیار میں ہے، اور یہ اختیار انسان کو فرشتوں سے بالا یا جانوروں سے بستر بنا سکتا ہے۔ یعنی وہی حرکت، صحیح اختیار انسان کو جو ہے وہ اگر صحیح استعمال کرے تو وہ فرشتوں سے بالا تر ہو سکتا ہے، اگر اس کا غلط استعمال کرے تو وہ جانوروں سے بھی پستر ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی خواہشات اور شہوات کے مرکز کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اس نے مثال دیا کہ کچھ لوگ اپنے ہی خواہشات، اپنا پیٹ سامنے رکھتے ہیں، بس میں ہوں اور کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اسی کے ارد گرد وہ چکر لگاتے رہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ عقل، شعور اور وحی کے گرد گھومتے ہیں، علم کے ارد گرد گھومتے ہیں اور لوگوں کے لیے زندگی جیتے ہیں۔ عام لوگ اس سیکنڈ اور لحظے کے منتظر ہوتے ہیں، اور ایک اور مثال دیتے ہیں کہ عام لوگ اس سیکنڈ اور لحظے کے منتظر ہوتے ہیں کہ جب سال بدلتا ہے، کیونکہ سب گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جب 12 پر آ جاتی یہ سیکنڈ آ جائیں تو پھر اس کے بعد آتش فشاں اور ناچ گانا اور سب کچھ شروع ہوتا ہے، خوشیاں شروع ہوتا ہے۔ تو سب اس سیکنڈ کے لحظے کے منتظر ہوتے ہیں کہ جب سال بدلتا ہے، جبکہ عظیم لوگوں کی نشانی کیا؟ عظیم لوگ اس سیکنڈ اور وقت کے منتظر ہوتے ہیں جب وہ خود بدلتے ہیں۔ اہم سال کا بدلنا نہیں بلکہ آپ کا بدلنا اہم ہے۔ آپ نے غور کیا کہ 2 کام ایک کے بعد دیگرے ہو رہے ہوتے ہیں۔ نیا سال آتا ہے تو پہلے والا سال جاتا بھی تو ہے، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ سب لوگ ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد دیتے نظر آتے ہیں، لیکن گزشتہ سال کے حساب کتاب یا احتساب کی دعوت دیتے نظر نہیں آتے کہ ہم نے کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا اس سال میں جو گزر گیا۔ حالانکہ ایک کامیاب تاجر پہلے سابقہ حساب کتاب چیک کرتا ہے، پھر آگے کی پلاننگ کرتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا تاجر کہ جس نے اپنے سابقہ جو ہے وہ کام کے حوالے سے کوئی پلاننگ نہیں کیا ہو، حساب کتاب نہیں کیا اور آگے بڑھا، نہیں، ایسا نہیں، وہ تو کامیابی نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بات سنی تو سب لڑکوں لڑکیوں نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں اور پروفیسر رابرٹ کے افکار کی تعریف کی۔ لیکن پروفیسر رابرٹ کی اگلی بات سے سب حیران ہو گئے جب پروفیسر نے کہا کہ یہ سب علمی باتیں جو ہے میری نہیں ہے بلکہ ایران کے ایک بہت بڑے مفکر، فلسفر اور مفسر قرآن کے ہیں، اور پھر نہ جانے کیا سوچ جو ہے نا آ گئی کہ پروفیسر خاموش ہو گئے ایک بار، جب ایران کا نام لے کر، ایران کے ایک مفسر و فلسفر کا نام لے کر بالکل خاموش ہو گئے۔ ایران کے نام آنے پر پہلے تو سب اسٹوڈنٹ حیرت اور تعجب کی تصویر بن گئے، اور پھر تجسس کے ساتھ پوچھا، سر پلیز ہمیں بھی ان کا نام بتائیے تاکہ ہم بھی ان کے افکار سے استفادہ کر سکیں۔ پروفیسر مسکرائے اور ادب سے بولے، عبداللہ جواد آمولی، آج بھی وہ زندہ ہے۔
عبداللہ جواد املی بہت ہی بڑے فلاسفر ہیں، مجتہد ہیں، اور بہت بہترین مفکر اور بہت بہترین محقق، اور ابھی بھی زندہ ہے ماشاء اللہ سے، اور انسان کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ دیکھیں ان کی باتیں کہاں پر نوٹ کیے جا رہے ہیں، یورپ میں۔ ایک مسلمان شخصیت کا نام آنے سے، جیسے ہی انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مسلمان شخصیت ہے، ان کا نام لیا عبداللہ جواد املی، تو ان کے نام آنے سے فوراً مسلمان اسٹوڈنٹس کے سر فخر سے گویا بلند ہو گئے، ان کے وہاں پر مسلمان اسٹوڈنٹ بھی تھے۔ اتنے میں جیمز تھامس فوراً بولا، سر مگر وہ تو ایک ٹیررسٹ ملک ہے۔ آپ دیکھیں ان کی غلط سوچ، اس نے کہا کہ وہ تو ایک ٹیررسٹ ملک ہے اور ہمارے امریکہ اور برطانیہ کا دشمن ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پروفیسر رابرٹ نے ناراض ہوتے ہوئے کہا کہ فلسفہ، علم اور دانش اور حقائق کے جہان کے متلاشی اسٹوڈنٹس کو سیاست، مذہب اور قوم و ملت سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ڈانٹ پلائی ان کو۔ یاد رکھیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران ہمیشہ سے عظیم مفکرین اور فیلسوف افراد کی سرزمین رہا ہے، اور آج بھی علم، فلسفہ اور حقائق کی دنیا کے ملکوں میں ایران کا نام سر فہرست آتا ہے۔ سب اسٹوڈنٹس نے مل کر مذاق کے طور پر یہ کہا، تو پھر سر ہم کو کب اس دریائے علم کی زیارت کے لیے لے جائیں گے؟ نئے سال کے موقع پر ایک دوسرے کو فضول میسج کرنے کے بجائے یہ علمی داستان سینڈ کریں۔ خدا سب کو خوشیاں دے، اور حقیقی خوشی انسان کے لیے وہ ہیں کہ جب انسان سے گناہ سرزد نہ ہو۔ اگر انسان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا تو ہر آنے والا دن اس کے لیے عید، اس کے لیے خوشی، اس کے لیے نیا سال، اس کے لیے نیا پیغام، اس کے لیے نئی زندگی ہے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہوں تو 1000 نئے سال آ جائیں، اس کے لیے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جو گیا وہ نقصان بھی گیا، اور جو آنے والے ایام ہیں اس میں وہ اور گناہ کرے گا۔ خداوند متعال ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور اپنی زندگیوں کو اللہ کے کہے ہوئے تمام احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزارنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔